آج کی ہمارے اس ویڈیو میں ہم ڈفرینس پڑھیں گے، ڈفرینس بٹوین ہیئر اینڈ لسن۔ یہ ہیئر ہے اور اس کو ہم لسن پڑھتے ہیں۔ اس میں یہ جو لیٹر ہے ٹی، یہ سائلنٹ ہوتا ہے۔ اچھا، یہ بوتھ آف دا ورڈز آر وربس۔ یہ دونوں جو الفاظ ہیں یہ وربس ہیں، فعل ہیں، اور اس ویڈیو میں ہم ان کی پوری ڈیٹیل پڑھیں گے، اور اس ڈیٹیل میں ان کے سائنونمس آتے ہیں، اینٹونمس آتے ہیں، میننگز آتی ہے اور یوزیج آتی ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ لسن کا جو لسن ورڈ کی جو میننگ ہے وہ ہے سننا یا پھر متوجہ ہونا، اور ہیئر کی جو میننگ ہے وہ ہے سننا۔ جیسے لسن کے لیے ہم کہتے ہیں کہ یوز کرتے ہیں موسٹلی سنو، میری بات سنو، یا جو لیکچر آپ ہو رہا ہے اس کو دھیان سے سنو، اس طرح کی جو ہے نا ورڈس ہم یوز کرتے ہیں۔ اور ہیئر کے لیے جو ہم ورڈ یوز کرتے ہیں، یا ہیئر کے لیے جو عام طرح سے جو الفاظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں وہ ہوتا ہے کہ میری بات سنو، تم نے آواز سنی، تم نے میری بات کو جو میں نے کہی تھی وہ سنی ہے کہ نہیں سنی ہے، اس طرح کے جو ہے نا الفاظ یوز کرتے ہیں، اور ان کا آگے بھی چل کے تھوڑا سا اور بھی ایزیلی کر کے سمجھتے ہیں ان کو۔ اچھا، پہلے جو ہے نا ان کی فارمز پڑھ لیتے ہیں۔ لسن کی جو انفینیٹیو فارم ہے، انفینیٹیو فارم کو ہم جو ہے نا روٹ فارم بھی کہتے ہیں، اور موسٹلی جو اسکولس میں اسٹوڈنٹس کو پڑھایا جاتا ہے تو وہ فرسٹ فارم کے طور پہ جو ہے نا پڑھایا جاتا ہے۔ تو لسن کی فرسٹ فارم تو لسن ہی ہے، اور اس کی سیکنڈ فارم جس کو پاسٹ ٹینس کہتے ہیں وہ لسنڈ ہے، اور اس کا پارٹیسپل بھی لسنڈ ہی ہے۔ اس کے بعد ہیئر کی جو انفینیٹیو فارم ہے وہ ہیئر ہے، اور پاسٹ ٹینس کی جو پاسٹ ٹینس ہے جو اس کا ہیئر کا وہ ہرڈ ہے، اور پاسٹ پارٹیسپل آف ہیئر از ہرڈ ایز ویل۔ اب آگے چلتے ہیں۔ یہ ان کا ڈفرینس ہے۔ لسننگ کا ڈفرینس ہے، لسننگ از اے کانشیس اینڈ ایکٹیو پروسیس آف انڈرسٹینڈنگ اینڈ انگیجنگ وتھ ساؤنڈ۔ یہ جو لسننگ ہے یہ اس کا مطلب بنتا ہے کہ دھیان سے متوجہ ہو کر سننے سمجھنے کا عمل ہے، اور ہم تک پہنچنے والی جو آواز ہے اس میں ہم مشغول ہوں، مصروف ہوں، تو اس پروسیس کو ہم جو ہے نا لسن کہتے ہیں۔ یہ ایک ایسے ٹائپ کا اس طرح کا جو ہے نا آواز ہے جس کی طرف ہم متوجہ ہوتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کو دھیان سے سنتے ہیں، اس میں ایفرٹس دیتے ہیں کہ یہ بات جو کہی جا رہی ہے یہ ہم سمجھ پائیں۔ تو اس طرح کی جو لسننگ ہوتی ہے، اس طرح کا جو سننا ہوتا ہے اس کو ہم لسننگ کہتے ہیں۔ یا پھر کبھی کبھی یہ لسن ورڈ ہم جو ہے نا کسی اور کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے بھی یوز کرتے ہیں، جیسے موسٹلی کلاسز میں یوز ہوتا ہے کہ لسن ٹو می کیئرفلی، جو ہے نا اس کے علاوہ ارنیسٹلی بھی کہتے ہیں، یا پھر کسی بچے کو یا کسی شخص کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہو، اس کا دھیان اپنی طرف کرنا ہو، تو جیسے ٹو فوکس آن سم تھنگ، تو اس میں بھی ہم لسن کا ورڈ یوز کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ لسن کا ورڈ جب ہم سانگز وغیرہ سن رہے ہوتے ہیں تو اس میں بھی یہ ورڈ لسن ہی یوز ہوتا ہے، اس میں ہیئر یوز نہیں ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایک دوسرا ورڈ ہے ہیئر، اور یہ ہمارے کانوں سے ادراک کرنے کا الٹا عمل ہے۔ اس میں سمجھنے کی نہیں سننے کی بات کی جاتی ہے اکثر طور پر، اور کسی بھی طرح کا جو ہے نا کسی بھی طرح کی آواز کانوں تک پہنچے تو اس کو ہیئر کہتے ہیں۔ وہ پھر آواز نوائز بھی ہو سکتی ہے، پلیوشن بھی ہو سکتی ہے، نوائز پلیوشن کے لحاظ سے کسی بھی طرح کی آواز ہو، ٹریفک کی ہو، یا جو ہے نا کوئی اور میوزک چل رہا ہو، یا کسی جو ہے نا انسان کی جو ہے نا شور کی آواز ہو، یا جو ہے نا کوئی کام کر رہا ہے آپ کی سائڈ میں تو وہ آواز بھی آپ کے کانوں تک پہنچ رہی ہے۔
تو اس کو ہم ہیئرنگ کہتے ہیں. اور یہ آواز جو ہے نا سمجھنے کے متعلق نہیں ہے، بس صرف سننے تک ہی ہے. یہ لسن کے کچھ ایگزامپلس دیے ہوئے ہیں، سینٹنسز بنے ہوئے ہیں، جملے بنے ہوئے ہیں. یو شوڈ لسن ٹو یور ایلڈرس. آپ کو اپنے بڑوں کی بات سمجھنی چاہیے، سننی چاہیے. اور یہاں پہ جو لسن ہے وہ ماننے کا سینس بھی دے رہا ہے کہ آپ کو بڑوں کی بات ماننی چاہیے. اور اس کے بعد آئی یوزلی لسن میوزک وائل ورکنگ. جب میں کام کر رہا ہوتا ہوں تو میں اکثر عام طور پہ میوزک سنتا رہتا ہوں. اور اس کے بعد جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ میوزک سننے کے ساتھ، سانگ سننے کے ساتھ، کسی بھی طرح کا میوزک ہو، سانگز ہوں، تو اگر وہ آپ سن رہے ہیں تو اس میں آپ لسن یوز کریں گے، ہیئر یوز نہیں کریں گے. چاہے وہ کسی بھی طرح کی آواز ہو یا پھر ٹیون ہو، اگر آپ سن رہے ہیں تو اس میں آپ لسن لگائیں گے. اس کے بعد اسمارٹ پیپل اسپیک لیس اینڈ لسن مور. جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، سیانے لوگ ہوتے ہیں، وہ بات کم کرتے ہیں، بولتے کم ہیں، لیکن وہ سنتے زیادہ ہیں. ان کا جو سننے کا عمل ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، بولنے کا عمل کم ہوتا ہے. اس کے بعد ہیئر کے کچھ سینٹینس ہیں. آئی کین ہیئر the sound of birds sitting and chirping outside my window. اس میں بتایا جا رہا ہے کلیئرلی کہ باہر سے جو آواز آ رہی ہے وہ میری ونڈو کے نزدیک، میری کھڑکی کے نزدیک بیٹھے ہوئے پرندوں کی ہے جو چرپنگ کر رہے ہیں. چرپنگ پرندوں کی جو ہے نا چنچناہٹ کو کہتے ہیں، جب وہ چوں چوں کرتے رہتے ہیں مل کے تو اس کو چرپنگ کہتے ہیں. اگر لوگ آپس میں باتیں کرتے ہیں تو اس کو چٹرنگ کہتے ہیں. اس کے بعد ڈو یو ہیئر می دا بوائے سٹنگ آن دا لاسٹ بینچ. یہ کوئی ایک سبجیکٹ ہے جو کسی سے پوچھ رہا ہے، جو لاسٹ ڈیسک پہ، لاسٹ بینچ پہ بیٹھا ہوا بچہ ہے، اس سے پوچھا جا رہا ہے کہ کیا آپ مجھے سن پا رہے ہیں. اب یہاں پہ پوچھنے والے کا مقصد جو ہے نا یہ ہے کہ کیا ان تک آواز پہنچ رہی ہے یا نہیں پہنچ رہی. یہاں پہ ان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں، آپ مجھے سن رہے ہیں کہ نہیں سن رہے ہیں. یہاں پہ ان کے پوچھنے کا مقصد ہے کہ آواز آپ تک پہنچ رہی ہے یا نہیں پہنچ رہی ہے. یہ تھوڑا سا جو ہے نا اپنا آپ سینس بھی یوز کر سکتے ہیں اس طرح کے جو سینٹنسز ہوں، کیونکہ جب ٹیسٹ ہوتے ہیں آپ کے تو اس میں آپ کو کانٹیکسٹ کے حوالے سے جو ہے نا سوال پوچھا جاتا ہے، اس کی اپروپریٹ اور ایگزیکٹ میننگ نہیں پوچھی جاتی. جو جس طرح کی میننگ وہ سینٹینس میں دے رہا ہے ورڈ، تو آپ کو اس کا سائنونم بھی اسی طرح کا چوز کرنا پڑتا ہے. تو پھر موسٹلی ہم غلطی کر جاتے ہیں، ہم جو ایگزیکٹ اس کا سائنونم ہوتا ہے یا انٹونم ہوتا ہے وہ چوز کر لیتے ہیں. اس کے بعد لسن. یہاں پہ جو ہے نا کہا جا رہا ہے کہ سنیں میری بات. بی کوائٹ ایز اٹس ٹو نوائزی ان دی کلاس روم. چپ ہو جائیں کیونکہ یہاں پہ کلاس روم میں بہت زیادہ شور ہو گیا ہے. ڈو یو ہیئر می. کیا آپ لوگ میری بات سن رہے ہیں. اب یہاں پہ اس نے لسن استعمال نہیں کیا، ہیئر استعمال کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ آلریڈی آپ کی کلاس میں بہت زیادہ شور ہے، تو آپ تک آواز پہنچ رہی ہے کہ نہیں پہنچ رہی ہے. کوئی ہال ہے، کوئی روم ہے، تو وہاں پہ زور سے بولنے کی ضرورت ہے تاکہ سارے سمجھ سکیں اور اٹینٹیو ہو جائیں، کیونکہ وہ اٹینٹیو نہیں ہے، ان تک آواز پہنچانی ہے. تو یہاں پہ ہیئر ورڈ یوز کیا گیا ہے. ہیئر اور لسن کے کچھ سینونمس اور اینٹونمس میں نے آپ کے لیے نکالے ہیں. پہلے ہیئر کا جو ہے نا پڑھ لیتے ہیں ہیئر کو. ایئر کے سائنونمس ہیں لسن. اب یہ ہمیشہ جو ہے نا سائنونمس ہوں یا نیئر ورڈز ہوں جو قریب قریب معنی دیتے ہیں، کبھی بھی یوں نہ سمجھیے کہ یہ بس ایگزیکٹ ہیں اور انٹرچینجیبل ہیں. یہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا انٹرچینج ہو سکتے ہیں، یعنی کہ ایک ورڈ کو کسی سینٹینس سے نکال کے اس کی جگہ پہ دوسرا لگا دو، تو اس طرح سے بالکل بھی نہیں ہوتا. ہاں اس طرح ہوتا ہے کہ الفاظ بہت نیئر معنی رکھنے والے ہوتے ہیں، بہت قریبی معنی رکھنے والے ہوتے ہیں، لیکن وہ
ہوتے ڈفرینٹ ہیں. کچھ ورڈز جو ہوتے ہیں، کچھ الفاظ جو ہوتے ہیں وہ انٹرچینجیبل ہوتے ہیں، یعنی کہ ایک دوسرے کی جگہ پہ جو ہے نا استعمال کیے جا سکتے ہیں، لیکن سارے الفاظ اس طرح سے نہیں ہوتے. کلوز میننگ جو ہوتی ہے نا سائنونمس میں، موسٹلی وہی آتی ہے جو کلوز ہوتی ہے، بہت زیادہ قریبی الفاظ میچ ہو، وہ آتا ہے. اب ہیئر کا جو سینونم ہے وہ لسن ہے، پرسیو ہے، ٹیون ان ہے. اس کے بعد اس کے جو اینٹونمس ہے وہ ان ہیئر ہے، ڈیف ہے. اور اس کے بعد لسن کے جو سینونمس ہیں وہ پے اٹینشن، کسی چیز پہ دھیان دینا. اور اس کے بعد کنسنٹریٹ کرنا، ہاکن. اس کے بعد اس کے اینٹونمس ہیں اگنور، ڈسریگارڈ، نیگلیکٹ. ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، میں پھر سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو سائنونمس اور اینٹونمس ہوتے ہیں یہ ایگزیکٹ معنی نہیں رکھتے، یہ کلوز میننگ رکھتے ہیں، نیئر میننگ رکھتے ہیں. اور جب ٹیسٹ میں آپ سے پوچھا جاتا ہے تو وہ آپ سے نیئر میننگ، کلوز میننگ، سملر میننگ، اس طرح کے جو ہے نا ریفرنسز مانگتے ہیں یا جوابات مانگتے ہیں. اور وہ جو کانٹیکسٹ میں جو میننگ بتا رہا ہو الفاظ وہی مانگتے ہیں، الگ نہیں مانتے. یہاں پہ ہمارا لیکچر ختم ہوا. اور اگر آپ کو ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو آپ لائک کریں. اور آپ کو کچھ ایسے الفاظ ہیں جو کنفیوز کرتے ہیں تو آپ وہ کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں، یا کوئی سجیشن یا جس پہ آپ سمجھتے ہیں کہ ویڈیو ہونی چاہیے وہ کمنٹ میں لکھیں. اور ہمارے ساتھ رہنے کے لیے سبسکرائب کریں.